وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو صاف بیان کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ مبارک تھا، اس مبارک زمانے میں لوگ مختلف دین اور مذہب خود سے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے اپنے ناقص دلائل کی روشنی میں ہر کسی نے اپنا مذہب اور دین جو ان سے وہ خود سے گھڑ لیا تھا اور بنا لیا تھا۔ فار ایگزامپل، یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور جو مشرکین مکہ ہیں یا جو کفار ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یعنی یہ وہ دور تھا جس میں لوگوں نے اپنے اپنے ناقص دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے مذہب اور دین بنا لیے تھے کہ کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، یہ جماعت علیحدہ تھی۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، یہ جماعت بھی علیحدہ تھی عیسائیوں کی۔ کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے تھے، یہ جماعت بھی علیحدہ تھی۔ مکہ مکرمہ کے کافر جن سے وہ جن سے اچھا، پھر انہی کے اندر ایک اور قسم تھی جنہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بت جن سے ہیں وہ خدا ہیں، اور یہ جو بت ہیں یہ قیامت والے دن ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو چھڑوا لیں گے جو ان سے۔ پھر بعض ان میں سے وہ تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اور بعض پھر ان میں وہ لوگ تھے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تھا انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جن سے۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ جا رہا ہے جن سے کہ قرآن پاک کی روشنی میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس چیز کو بیان کر دیں جس میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، ایک گروہ کچھ، کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے جو ان سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کو وہ چیزیں صاف کر کر بیان کر دیں جن میں یہ جھگڑ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن پاک کی روشنی میں ان کو صاف بتا دیا کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی بیٹی ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی ہے، وہ اولاد سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے۔ اور بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر بتایا کہ یہ سب کام جن میں تم لوگ ملوث ہو یہ غلط کام ہے، اور قیامت کے اوپر ایسے دلائل قائم کیے اور دلائل بیان فرمائے جو ان سے ہیں
تو کہ یعنی اس کتاب نے وہ جو مختلف چیزوں میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ نہیں دین یہ ہے، یا دوسرے کہتے تھے دین یہ ہے، تیسرے کہتے تھے دین یہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز، یہاں تک کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، بتا دیا کہ وہ حرام ہے، وہ جانور جون سا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جون سی کتاب ہے، یہ کتاب یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے۔ اب کیا یہ کتاب جون سی ہے قرآن عظیم، جس کا ذکر آج ہم یکم رمضان شریف سے، بلکہ سارا سال اس کا درس قرآن چلتا ہے، اور یہ جو کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، یہ جو ان سی کتاب ہے، کیا یہ صرف انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ کیا یہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے؟ تمام انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ صرف جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں، کیا یہ صرف ان کے لیے ہدایت اور ان کے لیے رحمت ہے؟ تمام جو باقی انسان ہیں ان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ تو یقیناً یہ سب کے لیے رحمت ہے اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کا فائدہ اور اس کا جو میٹھا پھل ہے، جو نتیجہ ہے، وہ مومنوں کے لیے، وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے جون سی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آگے فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا، زندہ کیا، تو بے شک اس میں لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں۔ غور سے سننے والے کون لوگ ہیں؟ غور سے سننے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے قرآن کریم کے فضائل بیان ہوں اور جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جو غور سے سننے والے لوگ ہیں۔ جیسے کہ آج 19 یا 20واں رمضان ہے اور ہم نماز تراویح جو ان سے یہ پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ عشاء کے فرضوں سے بھی پہلے پہنچی ہوتی ہیں، وہ سنتیں بھی اور پھر فرض بھی جماعت سے پڑھ کر پوری نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ روز قرآن سنتے ہیں، روز نماز تراویح کے فضائل سنتے ہیں، رمضان کے اندر نفلوں کا ثواب سنتے ہیں، مگر وہ آدھی نماز کے گزرنے کے بعد آتے ہیں، بعض اخیر پر آتے ہیں، بعض آخری 2 رکعتوں میں آتے ہیں۔ لوگ وہ ہیں جو چیز کو غور سے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس کا اثر اپنے دل اور اپنے وجود کے اوپر لیتے ہیں۔ اس طرح تو لاکھوں کروڑوں ہیں جو صرف اوپر سے سنتے ہیں، مگر ان کے وجود کے اوپر، ان کی دل کی کیفیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ بالکل بے جان پتھروں کی طرح ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو پڑھنا ہے، ہم ہر روز قرآن اور حدیث کو سن رہے ہیں، مگر ان کے دلوں کی کیفیت کے اندر
کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے کہ نہیں. ہاں ویسے انہوں نے مسجدوں کے اندر یا نمازوں کے اندر شامل ہو جانے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نشانیاں پھر انہی لوگوں کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں جو ان باتوں کو غور سے سنتے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور جو ان باتوں کو غور سے نہیں سنتے ان کو پھر وہ نشانیاں نہ سمجھائی جاتی ہیں نہ دکھائی جاتی ہیں، نہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں نہ وہ سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں. سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے. بہرحال آگے فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں. تو اب اصل میں کہا یہ جا رہا ہے اس آیت نمبر 65 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آسان، بڑی بڑی سادی اور بڑی بڑی پیاری مثالیں قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. آپ پیچھے کم و بیش ایک دو نہیں سینکڑوں لیکچرز کے اندر آپ سنائیں، سینکڑوں لیکچرز کے اندر بڑی بڑی پیاری. اب ایک پانی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پانی کی مثال کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، جو اس نے نعمتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں اور اپنی قدرت کے کمال سے اس نے وہ نعمتیں ہم پر نازل فرمائی ہیں جو ان سے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. تو کیوں اتارا؟ پانی کے ضمن میں پہلے قرآن اور حدیث کے کانٹیکسٹ میں بے شمار بیانات ہو چکی ہیں. اب یہاں ایک اور مثال اللہ پاک نے دی پانی ہی کی جو ان سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا تو اس کے ذریعے سے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد جب زمین خشک ہو جائے، بنجر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پانی سے وہ جو سبزہ تھا اور وہ کبھی آباد تھی زمین، کبھی سرسبز تھی زمین، مگر وہ بنجر ہو گئی، سبزے کا نام و نشان ختم ہو گیا. اللہ نے دوبارہ سے پانی کو آسمان سے نازل کیا اور اس زمین کو زندہ کر دیا، اور دوبارہ سے اس میں سرسبز و شادابی اللہ نے دوبارہ سے اس کو بخش دی. تو یہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، مگر لوگ وہ ہیں جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور جو سوچتے ہیں اور جو غور کرتے ہیں اور جو غور سے اس بات کو سنتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ اپنی نشانیاں جو ان سے ان لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں. باقی پاس بیٹھے ہوتے ہیں مگر وہ اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. وہ پاس بیٹھے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا.
کیونکہ ان کے دل مردہ ہوتے ہیں. وہ قرآن کو اوپر اوپر سے سنتی ہیں, حدیث کو اوپر اوپر سے سنتی ہیں, غور نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو اللہ اصل میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے کہ یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں, اور پھر نہ صرف دل سے سنتے ہیں بلکہ سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. میں آپ کو پرسوں کی بات بتاتا ہوں. پرسوں قاری اصغر رضا صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں رات لیٹا ہوا تھا تو میں یہ سوچتا رہا آدھی رات کے وقت. میں نے بہت سوچا کہ دوستوں کو, اپنے ملنے والوں کو, لوگوں کو, پیر بھائیوں کو میں کس طریقے سے, کوئی ایسا طریقہ میرے ہاتھ میں آ جائے کہ میں کس طریقے سے ان کو نماز کی طرف, نماز تراویح کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں ان کے وجود میں خالص محبت پیدا کر پاؤں. آپ یقین جانیں میں ان کی یہ بات سن کر وہ رات کو سوچتے رہے, میں اگلے دن یہ بات سوچتا رہا کہ یار دیکھو ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں. کل بات کیا ہو رہی تھی کہ رمضان کی راتیں جون سی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے تھے, اور اپنی امت کے لیے ایک اگزامپل کے طور پر, نمونے کے لیے اپنی کمر ہمت باندھتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی کہ میری امت چلو مجھے دیکھ کر, مجھے سن کر, مجھے پڑھ کر, وہ بھی جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا تو ساری رات جاگیں گے. مگر کل ہی کچھ لوگوں نے یہ بھی ہاتھ کھڑا کر کر بتایا کہ راتیں رمضان کی ضرور جاگتے ہیں مگر ڈرامے دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, موبائلز کے اندر فضولیات. چند دن کی زندگی ہے, پتہ بھی نہیں چلنا, چند دن کی زندگی ہے, سب جھوٹ ہے جس چیز کے اندر آج لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں قاری صاحب کے متعلق یہ بات سوچتا رہا, دیکھیں اللہ کے بندوں میں سے زاروں قطار رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ دل کے اندر خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شمع روشن ہے, اس لیے رو رہے ہیں. کہتے ہیں میں پرسوں رات لیٹ کر ساری رات یہی سوچتا رہا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی جو خالص محبت ہے وہ کس طرح پیدا کی جائے, کس طرح لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا جائے. جان سے اب یہ جو لوگ ہیں جو اس کو غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, غور سے پھر اس پر غور کرتے ہیں, پھر اس کو سنتے ہیں, دل سے سنتے ہیں, ان لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں, ورنہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ اندھے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, انہیں کچھ نظر نہیں آتا. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں.
اور پھر نہ صرف اس کو سنتی ہیں بلکہ اس کو سمجھتی ہیں اور اس پر غور کرتی ہیں، اور پھر وہ اس بات اور اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ جو قادر برحق خالق کائنات، اب یہ تو مثالیں آپ لوگ اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا کہ بعض زمینیں جو بنجر ہوتی ہیں، جب بارش اللہ ان پر پانی برساتا ہے تو وہ دوبارہ سے آباد ہو جاتی ہیں، جو سرسبز و شادابی وہاں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، جڑیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ دوبارہ سے جڑیں نکالتی ہیں اور دوبارہ سے وہاں باغات آباد ہو جاتی ہیں، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، اور وہ جگہ ایک دوبارہ سے زندہ ہو کر نشو و نما پاتی ہے جون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں ان کے فنا ہونے کے بعد وہاں دوبارہ اس جگہ کو آباد کر دیتا ہے، اور ہرے بھرے باغ اور پھلوں سے اور پھولوں سے وہ نظر آتے ہیں، اس بنجر زمین کو زندگی دے دیتا ہے۔ تو پھر انسان یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ اس چیز کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو ہم بھی جب ایک دن ختم کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی مثال سے سمجھائی ہے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔